السلام علیکم اینڈ خوش آمدید لسنرز، آپ سن رہے ہیں میری آواز سنو انٹرنیٹ ریڈیو سروس۔ سنتے ہیں آپ ہماری یہ انٹرنیٹ ریڈیو سروس اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے جی لسنرز لے کر آتے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے بہت کچھ جو ہوتا ہے آپ کی اویئرنیس کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں اپنے حقوق سے اور اپنے فرائض سے آگاہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، بتائیں کہ ہماری ٹرانسمیشن، ہمارے پروگرامز اور ہماری لائی ہوئی انفارمیشن آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور پھر بھی بات کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 05184304556 اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا نمبر ہے 05184304557۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل، تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uxresearch.com MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com۔ اور اس کے علاوہ لسنرز لکھنا چاہیں اگر آپ ہمیں خط، تو پی او باکس نمبر بھی لکھ لیں جو کہ ہے 1506 اسلام آباد۔ جی لسنرز، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور وہ زندگی کی باغ اور دوڑ کو سنبھالنے میں مصروف عمل ہے، خوب سے خوب ترقی تلاش اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور زندگی میں آسانیوں اور آرام و سکون کی جستجو اسے پر امید، پرجوش اور سرگرم عمل بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آفات چاہے انسانی ہو یا قدرتی اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ جی لسنرز، جب اس کو مایوسی نہیں ہوتی، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنی فطرت کے تحت کمر کس کے پھر سے حالات سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ اور لسنرز، جب بات ہوتی ہے 2005 کے زلزلے کی، تو 2005 کا زلزلہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو عملی طور پر اسی فطرت کو ظاہر کر رہا ہے، جب پوری دنیا سے مختلف تنظیمیں اور ہزاروں افراد حالات کے ستم زدہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ جی لسنرز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، تو لسنرز ہمارا جو نیکسٹ پروگرام جو آپ کے لیے لے کر آئیں گے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ سنتے ہیں ہمارا ایک پروگرام ہمارے حقوق ہماری ذمہ داریاں۔ تو لسنرز، آج ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں کچھ اسی ٹائم کے بارے میں کہ اس ٹائم پر جب یہ زلزلہ آیا، اس کے بعد جو ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ناگہانی آفات آتی رہتی ہیں، مختلف ممالک میں آتی رہتی ہیں اور لوگوں کو یہ ہر دور میں جو ہے فیس کرنا پڑی ہے، لیکن اس کے بعد ایک عمل ہوتا ہے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا۔ تو لسنرز، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے پاس ایک پروگرام موجود ہے جو کہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ایبٹ آباد سائڈ کا ہے جہاں پہ زلزلہ آیا تھا۔ آئیے یہ پروگرام سنتے ہیں اور پھر مزید بات کریں گے۔ وہ ایک روشن اور خوشگوار صبح تھی۔ میں روز کی روٹین میں گھر سے اپنی دکان کے لیے نکلا۔ کچھ وقت چلنے کے بعد میں آبادی کو کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میں پیدل ہی اپنا سفر طے کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے چاروں طرف زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زمین کو زور زور سے ہلا رہا ہو۔ میں ایک دم بیٹھ گیا۔ کچھ منٹوں بعد جھٹکوں کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ میں نے نظر اٹھا کے پیچھے دیکھا تو جہاں میں کچھ دیر پہلے گھر چھوڑ کے نکلا تھا وہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ یہ تو ایک فرد کی آنکھوں دیکھی کہانی تھی۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے نے نہ جانے کتنی آنکھوں کو یہ بھیانک منظر دکھائے اور ان آنکھوں سے سپنے چھین کے ان کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے حقوق ہماری ذمہ داریاں لے کر میں آپ کی میزبان سمینہ خمید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، اکتوبر 2005 کے زلزلے نے بالا کوٹ کے ہنستے بستے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ لوگوں کے گھر، کاروبار، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جو چیز ختم نہ ہوئی وہ تھی ان لوگوں کے اندر جینے کی امنگ اور ایک اچھی زندگی کی امید۔ یہاں کے لوگوں نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ کہیں حکومت کی امداد ملی
تو کہیں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار زندگی کا آغاز کیا۔ بالا کوٹ کے تاجروں کی ہمت اور لگن نے اس شہر کی رونقیں بحال کر دیں۔ اسی حوالے سے قدسیہ محمود نے بالا کوٹ کے ایک بزنس مین سے علاقے کے کاروبار اور ہوٹل انڈسٹری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام اورنگزیب مغل ہے اور جہاں اس وقت آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹل ویلی گیٹ وے بالا کوٹ، یہ ہم نے 2009 میں ایک جوائنٹ وینچر سے بنایا ہے۔ کو ابھی 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ ایریا لیز پہ لیا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ گورنمنٹ کے لیول سے کیا ہوا، این جی او سیکٹر پہ کیا ہوا، تو سب سے زیادہ جو ہم لوگوں کو ریسکیو کیا یا ریلیف دیا تو وہ اپنے لوکل کمیونٹی نے، جس میں آپ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے سمجھیں پنجاب سے، سندھ سے یا بلوچستان سے، NWFP سے۔ اس کے بعد پھر این جی اوز کا ایک بہت بڑا رول ہے، انہوں نے اس وقت سے لے کے آج تک وہ کام کرتے رہے ہیں۔ ڈفرینٹ سیکٹر پہ انہوں نے کام کیا ہے، ایگریکلچر سیکٹر پہ کام کیا ہے، ہوٹل کو رینوویٹ کیا ہے، ایون کہ انہوں نے کچھ نیو ماڈل کنسٹرکشن شوگران میں اور ناران میں بھی کر کے دیے ہیں۔ لیکن جہاں تک بالا کوٹ سٹی کا جو پروگرامز تھا، وہ اس میں مختلف جگہ پہ ہرڈلز آتے رہے اور اب تک اس کی کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے۔ تو اب تک بھی لوگ پریشان ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی جتنے پلاٹ تھے 6000 ان کو کم کر کے 700 کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی اب ان لوگوں کو دیں گے پلاٹس جو یہاں پہ وہ وہاں پہ پہلے رہ رہے ہیں، جو ایریاز کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، ابھی تک اس کی کوئی واضح تصویر نہیں ہے، پر لوگ شش و پانی میں مبتلا ہیں۔ یہ جو آپ کو گرینز چھت والے جتنے بھی آپ کو فیبریکیٹڈ پری فیبریکیٹڈ جو نظر آ رہے ہیں گھر، یہ سعودی گورنمنٹ نے ڈونیٹ کیے تھے اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو اس ریڈ زون ایریا میں آتے ہیں، تو جو تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 4 مربع کلومیٹر میں آتا ہے۔ تو یہاں ہمارا جو رسم و رواج وہ کلچر ہے، اس حوالے سے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے، نہ فٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ بڑی فیملیز ہوتی ہیں تو کچن میں کھڑے ہو کے پکانا فرض کریں یا علیحدہ واش روم، تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں، تو ان میں بھی بڑے مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ جہاں تک سکولز کی یا ہاسپٹلس کی بات ہے، وہ بھی این جی اوز نے اپنی طرف سے کوئی تھوڑے بہت اگر بنائے ہیں 100 بنائے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے لیول سے ابھی تک کوئی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ زلزلہ سے پہلے بھی یہاں ایک ہوٹل تھا، لیکن اس وقت تقریباً 6 کمروں کا ہوٹل تھا اور ہم نے اس کو 22 کمروں کا بنایا ہے، اور یہ تقریباً 80 to 100 لوگ اس ہال میں بیٹھتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹلی ہم نے اپنی انویسٹمنٹ سے بنایا ہے اور اس میں کسی بھی این جی اوز کا، کسی بھی گورنمنٹ بھی سرکاری ادارے کا یا کسی پرائیویٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور ہمارے زلزلہ سے پہلے یہاں 1400 دکاندار تھے۔ ابھی تک خوشحالی بینک آیا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چھوٹے لوگوں کو دیں گے، کھوکھا والے کو، کیبن والے کو، لیکن وہ بھی مانسیرا میں اس ایریاز میں جہاں زلزلہ نہیں آیا۔ اب نقصان تو بالا کوٹ کے تاجروں کا ہوا ہے، اس میں جو کاسمیٹکس والے ہیں، جیولری والے ہیں، کریانہ والے ہیں، سونے والے ہیں سارے، لیکن کسی کو بھی ایون کہ یہاں کے جو مالکان تھے ان لوگوں نے بھی انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہمیں سیکورٹی پہلے دی ہے 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ، وہ بھی آپ کی، آپ انہیں ضبط سمجھیں، اب جب ہم آپ کو دوبارہ دکان بنا کے دیں گے تو کنسٹرکشن کے پیسے بھی آپ دیں گے اور سیکورٹی اور بھی آپ ہمیں دیں گے۔ یہ بھی ہوا ہے اور یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ تو یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے، جس طرح میں نے کیا اسی طرح کسی اور نے بھی کیا۔ یہاں اسی ہوٹل کے ساتھ اس وقت یہاں حبیب بینک ہوا کرتا تھا، جس میں میرے خیال میں کوئی تقریباً 5 سے 10 لوگ مرے تھے اس وقت زلزلہ کے وقت، اسی بلڈنگ میں یہاں ہوٹل۔ اب ہماری یہ مجبوری تھی کہ مختلف قسم کی این جی اوز یہاں کام کرتی تھیں، ان کو ایک کسی کو ٹریننگز دینے کے لیے، کسی کو کسی بھی ادارے کے معاملے میں اویئرنیس دینے کے لیے انہیں ایک بڑے ہال کی ضرورت تھی، تو اس لیے یہ ہال ہم کسی فیبریکیٹڈ میں نہیں بنا سکتے تھے، تو یہ اس مجبوری سے ہم نے یہ ہال بنایا۔ باقی ہمارے جتنے بھی رومز ہیں وہ سارے پری فیبریکیٹڈ ہیں۔ نہیں، یہ زلزلہ چونکہ 2005 میں ہوا ہے اور ہم نے اس کو آپریشنل کیا ہے 2009 میں، پچھلے سال اپریل میں، اور یہ ہم نے ان لوگوں سے اس پری فیبریکیٹرز کو پرچیز کیا جو لوگ اس وقت فارن میں تھے یا کراچی میں تھے یا آؤٹ آف سٹیز تھے، اور وہ ایک آدھ بندہ بچ گیا اور باقی اس کی فیملیز کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی اب میرا یہاں رہنا فضول ہے، وہ یا تو یہاں سے مائگریٹ ہو کے پنڈی، لاہور، کراچی چلا گیا یا پھر فارن چلا گیا، تو یہ اس نے رینٹ سیل آؤٹ کر دیے۔ جی بزنس ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کہ جس ریشو سے ٹورزم انڈسٹری بوسٹ ہوئی تھی یا پیک پہ چلی گئی تھی، پاکستان میں واحد یہی ویلی ہے، ویلی کاغان، کہ جو ہر قسم کی ٹینشن سے پاک ہے، چوری نہیں ہے، کوئی دھماکہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پروگرام یہاں پہ نہیں ہے۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رات 2 بجے بھی اس ویلی میں سفر کر سکتے ہیں۔ تو جب زلزلہ ہوا اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خدشات ہیں، بہت سارے ڈر ہیں، اس طرح کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں۔ اب زلزلہ سے پہلے اگر 54 ہوٹلز تھے تو اب ٹوٹل 8 ہیں،
جن میں سے ایک PTDC ہے اور اس کے بھی 6 کمرے ہیں. اور اب سب سے زیادہ کمرے اگر کسی کے پاس ہیں اور جو سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے, زیادہ فیسلٹیز ہے, وہ ہمارے پاس ہی ہے ویلی گیٹ پہ. تو ایک تو ہوٹل کم ہو گئے, لوگوں کا آنا جانا بھی کم. دوسرا یہ ہے کہ اب اس طرح کی, جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ پھر بھی خدا نخواستہ کچھ ہو, جیسے کل زلزلہ ہوا, اس وقت میں یہاں ناشتہ کر رہا تھا تو اس وقت بھی جھٹکے محسوس ہوئے, ہمیں یہ شیشوں نے, ان چیزوں نے بتایا ہم کو. تو وہ یہ ہے کہ اب یہ تو ہماری مجبوری تھی, باقی اس میں تھوڑی ہم آسانی محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک سلور گلیم ہوٹل تھا یہاں پہ, اس کے تقریباً 16 کمرے تھے, وہ بھی زلزلہ کی نظر ہو گیا, زلزلہ نہیں سوری, وہ ریسنٹلی فلڈ میں مکمل واش آؤٹ ہو گیا. یہ تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, ایون کہ اس کی زمین تک ختم ہوگی ساری. تو اس طرح اب اور کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ہے اور اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کریں. تو بزنس کم ہوا ہے کیونکہ یہاں سے ویبڈا کا آفس یہاں سے شفٹ ہو گیا ہے, بینکس یہاں سے ختم ہو رہے ہیں. ویبڈا کہتے ہیں کہ سول ہاسپٹل کچھ زلزلہ میں چلے گی, بعد میں پاکٹل موبائل کمپنی نے اور اس کے بعد پھر ہائر والوں نے بنایا, اب وہ بھی آدھا ختم ہو گیا اس فلڈ کی وجہ سے. اب ایک پرائیویٹ گھر ہے, کسی کا مکان ہے, اس میں ہماری ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اپنا کہتے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر کی ہاسپٹل جو اس میں شفٹ ہے. تو اس طرح مطلب ہے یہاں سے سرکاری ادارے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کو یہاں سے ہم نے شفٹ کرنا ہے, گریڈ اسٹیشن کو شفٹ کرنا ہے. تو اس ریشو سے پھر کاروبار تو ان لوگوں کے ساتھ بڑھتے ہیں, تو کاروبار پہلے سے کم ہوا ہے. یہ ان لوگوں کا جذبہ ہی تھا جو انہیں زندگی کی ڈگر پر واپس لے آیا. ان کے چہروں پہ تو مسکراہٹ ہے مگر ان کے دل اپنوں کے لیے تڑپتے ہیں. اپنے آج میں یہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کو چھوڑ کے نہ جانے کس دیس جا بسے. یونین کونسل گرلاٹ میں ایسا ہی ایک خاندان اپنے دکھوں کو بھلانے میں کوشاں ہے, لیکن آنکھوں کی نمی ہے کہ جاتی ہی نہیں. آئیے سنتے ہیں قدسیہ محمود کا بنایا ہوا یہ فیچر. ہنکوں میں گائے ہوئے شادی کے یہ ٹپے کبھی ہزارہ کی ہر دلہن کے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے, مگر 2005 کے زلزلے نے بہت سے گھرانوں کو بے گھر اور اپنوں سے جدا کر دیا. کہتے ہیں وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے, لیکن گرلاٹ کے ایک گھر میں آج ایک دلہن تیار ہو رہی ہے. نہ تو کہیں گانا بجانا سنائی دے رہا ہے اور نہ ہی روایتی چہل پہل نظر آ رہی ہے. آ رہی ہیں تو سناٹے میں یہ چند آوازیں. فرخندہ جو مانسیرا سے بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی ہیں, بھرائی آنکھوں سے زلزلے میں بچھڑی اپنی 3 بہنوں کا قصہ کچھ یوں سناتی ہیں. 2 پورشن تھے ہمارے, تو دونوں گر گئی تھی نا, تو اس کے اندر میری بہنیں تھیں, پوری فیملی ہماری رہ رہی تھی. تو صبح کا ٹائم تھا, تو میری 2 بہنیں, ایک تو بچ گئی, دوسری وہ پانی میں ٹینکی نہیں ہے اس کے نیچے آ کے اس کو ڈیتھ ہو گئی اس کی. اور 2 بہنیں میری, ایک شین سکول میں اور ایک ادھر اسکول ہے, ادھر پرائمری اسکول, اس میں مری ہے نا. 3 بہنیں ہماری مری, ایک کی 28 سال تھی اور ایک کی 19 سال تھی اور ایک جو چھوٹی تھی اس کی 10 سال. تو جو بڑی تھی تو وہ تو بہت زیادہ شدید زخمی تھی نا, کہ وہ ٹینکی پوری سیمنٹ کی بنی ہوتی ہے نا, وہ اس کے اوپر لگ گئی تھی. تو اس کو پھر تیسرے دن ہم نے نکالا, اوپر والا پورشن نیچے آ گیا تھا نا, تو وہ پھر اس کو نکالنا مشکل ہو گیا تھا, لیکن بہت بری طرح وہ نکالی ہم نے نا. پھر دوبارہ میرے ابو نے یہاں پہ کیا کام, پھر یہ آپ کو پتہ ہے یہ شیلٹر وغیرہ تو بعد میں ملے, پہلے انہوں نے پھر جو اپنے لوگوں نے تھوڑی بہت ہیلپ کی ہے ساتھ, تو اس سے مل کے یہ پھر گھر رہنے کے لیے بنائے. پہلے تو خیموں میں رہتے تھے یہ لوگ, تو پھر ظاہر ہے خیموں میں ہم لوگ تو نہیں رہ سکتے زیادہ نا, تو پھر وہاں پہ یہ جو بنائے تو اس کے ساتھ اب شیلٹرز ملے ہیں ساتھ. بس اب یہ زندگی گزار رہے ہیں نا, وہ چیز نہیں ہے. زلزلہ تھا کہ قیامت کہ جن پر بیتی انہیں لگا کہ دنیا پھر آباد نہیں ہو سکے گی. کس چیز کو ہوش ہی نہیں تھا, رمضان تھا لیکن نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کیا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کتنا سیکنڈ کیوں ہوئے, اور بس دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی, کچھ بھی نہیں تھا نا. بس
ایک آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی بھی ملبے کا ڈیر تھا اور زندگی بس ختم ہو گئی تھی. ہمیں یہ لگتا تھا نا کہ اب آگے زندگی نہیں ہوگی, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا تو ختم نہ ہوئی لیکن آج وہ پہلی سی رت بھی نہیں. فرہندہ کو اب خوشیوں میں بھی اداسیاں گھیر لیتی ہیں. تو وہ خوشی نہیں ہے نا جیسے ہم لوگ کرتے تھے, وہ چیز نہیں ہے. بس ہم نے تھوڑا سی لوگوں کو بلائے. میری 2 بہن بھائی کی شادی پہلی بھی ہوئی ہے نا, زلزلے کے بعد ہوئی ہے, لیکن ہم نے روتی ہوئی گزاری ہے. ہمیں وہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر, وہ خوشی نہیں ہے نا کہ جو ہوتی ہے. بہن بھائیوں کے لیے آدمی سوچتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اب وہ نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. یہ 5 سال اس گھر کے مردوں کے لیے بھی نئے نئے امتحان لے کر آئے. تلاش معاش اور خاندان کے لیے محفوظ پناہ گاہ. سعید کی جدوجہد آج بھی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ تھا کہ 2 سال تو ہم یہ اسی کام میں لگے رہے. کوئی لڑکی کے لیے کوئی کمرے وغیرہ, کوئی ٹینٹ وغیرہ, ان کی حفاظت کرنا, کیونکہ فیملی کو انسان بغیر آسیسی کی یا شادی کے بعد تو اکیلے نہیں چھوڑ رہا تھا نا. پھر 2 سال تو ہم اسی گھروں میں لگے رہے, کوئی مکان بنانا, کوئی کیا کرنا. پھر ایک بہن کی شادی کی, کیونکہ ٹینٹوں میں بہنوں کو انسان نہیں رکھتا. ہم نے اس کو اس کی شادی کی بغیر ذہن کے شادی کی, جس طرح جوش ہے ہم نے اس کو دے دیا. میں کہا اللہ مالک ابھی اس گھر میں رکھنے سے اچھا ہے کہ اس کو شادی کر دیں. پھر یہ کیے اور پھر ساتھ کوئی کاروبار کرتے رہے. زلزلے نے جغرافیائی تبدیلیاں تو کیں, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور دریاؤں کا رخ موڑ دیا. اور سعید کے بقول ثقافت تبدیل اور انسانی ہمدردی بھی ناپید ہو گئی ہے. کافی تبدیلیاں ہیں. ہماری ثقافت چینج ہو گئی ہے, ہمارا رہن سہن ختم ہو گیا ہے, ہماری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں. ابھی پہلے جو ہمارے میں یونٹی تھی, ہمارے علاقے میں ایک دوسرے سے ہیلپ کرنا, وہ ختم ہو گیا ہے. ہمیں جو ابھی جو کام ہے, ہمارے پانی کا مسئلہ پرابلم ہے, ہمیں کافی مسائل ہیں. جو بھی کر رہے ہیں, ابھی جو پانی ہے یہ دریا سے ہم لے کر آتے ہیں. اچھا, یہ میں دیکھ رہی ہوں ٹینکیاں آپ لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہاں, ہیں. یہ دریا سے بس موٹر وغیرہ لگائی. تو پانی کا یہاں کوئی سسٹم بس نہیں ہے؟ نہیں آیا تو 5 منٹ آیا تو ورنہ آتے نہیں. جس سے بات کرو آگے سے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. 2 پکے کمروں کا گھر اور 2 شیلٹرز میں رہنے والا یہ خاندان. سعید کہتے ہیں کہ شیلٹرز اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی انہیں دھکا دے دے تو یہ گر سکتے ہیں. رات کو آرام سے سو نہیں سکتا سکون سے کہ آج میں محفوظ ہوں, یا میری بہنیں محفوظ ہیں, یا بیوی محفوظ ہے. یہ مسئلہ نہیں, ایک عام شیلٹر ہے. 5 سال سے مسائل سے لڑتا ابھرتا یہ خاندان آج بھی ایک امید کے سہارے زندگی گزار رہا ہے اور اپنے آنے والے بچوں کی خوشیاں اور وادیوں کی سلامتی مانگ رہا ہے. اے خدا میری دعا میری مناجات کو زندہ رکھنا, میرے شہروں میرے دیہات کو زندہ رکھنا. اس حسین دیس کی گلیاں رہیں روشن روشن, اس حسین دیس کے دن رات کو زندہ رکھنا. اس چمن میں رہیں آباد بہاریں یا رب, اس چمن میں رہیں آباد بہاریں یا رب, اس کے ہر پھول کو ہر پات کو زندہ رکھنا. تا ابد پیار کی کلیاں رہیں تازہ تازہ, نکھت و نور کی برسات کو زندہ رکھنا. اس زلزلے نے جہاں ان لوگوں کو مشکلات کے سمندر میں دھکیل دیا تو وہیں ان لوگوں کو ان کے حقوق کی آگہی بھی حاصل ہوئی. یہاں کے لوگ پہلے کی نسبت زیادہ باشعور ہیں اور اپنے اچھے برے کی تمیز جانتے ہیں. یہ لوگ آج اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر ان لوگوں کی بحالی کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اگر نیت سچی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. یقیناً سب کی کوششیں اس علاقے کی رونقوں کو پھر سے واپس لے آئیں گی. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457.
ہم آپ کو لے کر چلیں گے خیبر سے سندھ تک اور پنجاب سے بلوچستان تک۔ پاکستان میں ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً آدھی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی 70% آبادی کا دار و مدار زراعت پر ہے، جس کے لیے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں زرخیز علاقے ہیں، وہیں تھر اور چولستان جیسے صحرا بھی ہیں، جہاں زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ 80% پاکستانی خواتین پانی کے حصول اور اس سے متعلقہ کاموں میں ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں۔ پانی کی کہانی، عورت کی زبانی۔ جی لسنر سن رہے ہیں میری آواز سنو، اور ابھی آپ نے پروگرام سنا جو ہمارا 2005 میں ایک زلزلہ آیا، اس کے بعد لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ لسنر زلزلے بھی آئے اور آتے رہتے ہیں مختلف ممالک میں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو سیلاب جو لسنرز آیا بھی اور چلا بھی گیا، اور مختلف ٹائم پیریڈز میں آتا رہا۔ 2010 میں بھی آیا اور 2011 میں بھی آیا، لیکن اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جو ہیں جانیں بھی گنوائی۔ جان تو اگر ایک بھی چلی جائے تو قیمتی ہے، اس کے علاوہ اپنے گھر بار ان کے جو ہیں وہ چھٹ گئے ان سے، کیونکہ پانی کی وجہ سے وہ رہے ہی نہیں، ان کا بہت سارا سامان بہہ گیا۔ لسنرز یہ سیلاب بھی آئے، لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ یہ سیلاب، یہ زلزلے ہمارے لوگوں کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کے بعد، کسی زلزلے کے بعد یا کسی سیلاب کے بعد، لوگوں کی صورتحال جو ہے پہلے جیسی نہیں ہو پا رہی ہوتی، کسی بھی طرح سے اکنامکلی آپ دیکھ لیں یا ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے دیکھ لیں۔ تو لسنرز آج جو ہے ہم آپ کے لیے یہی کچھ انفارمیشن لے کر آئیں گے، اور جو اگلا پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس کے مطابق جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے، ہم نے یہاں پہ بھی ایک جو ہے ایریا جو ہے سلیکٹ کیا ہے، 4 سدہ سے ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، تو آئیے یہ پروگرام سنتے ہیں۔ من باندې دا ازمایش راغلی دغه به انتها تکلیف ومن کورم بالکل د هر چا تباشه او سره زمین او غون کورونه پریوتلی۔ یہ آواز 25 سالہ نور بی بی کی ہے، جو ضلع خیبر پختونخوا 4 سدہ کے نواحی گاؤں ایسوگی بیار گڑی کی رہنے والی ہے، اور ہمیں جولائی 2010 کی سیلاب کی داستان سنا رہی ہے۔ اسی سیلاب نے پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2000 افراد کو زندگی سے محروم اور تقریباً 2 کروڑ افراد کو غربت یاس کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ اسی سیلاب نے جہاں پورے پاکستان کی آبادی کو متاثر کیا، وہاں 4 سدہ میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا۔ نور بی بی بھی ان خواتین میں شامل ہیں جن کو سیلاب نے متاثر کیا، اور وہ کٹن ساعتیں اب بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دا ډیره سخته وه په موږ باندې دا ازمایش راغلی دغه بے انتہا تکلیف ومن کورم بالکل د هر ہم پر یہ بہت بڑی مشکل آن پڑی تھی۔ اس وقت ہم گلیوں اور سڑکوں پر پھر رہے تھے، گھر سارے تباہ ہو گئے تھے۔ اس وقت نہ NGO تھا، نہ ہی حکومت تھی جو ہماری مدد کرتی۔ ہم اتنے بیمار تھے کہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن تک گر گئے تھے۔ پانی سارا گندا تھا، ہم معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں کئی دنوں تک بیمار پڑی رہی۔ کنویں اب بھی گندے ہیں، پانی اب بھی گندا ہے، لوگ اب بھی بیمار ہیں، لیکن ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو آئے گا جو ہماری مدد کرے گا۔ ډیر مظلوم کو ټیشن تخپل رشتہ دار کر لاړو ځکه چې صدا سے حکومت زمين د پاره صدا سے بندوبست نه وکړي۔ یہ کہانی صرف نور بی بی کی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کی ہزاروں خواتین ہیں جو اس ناگہانی آفت سے دوچار ہوئی ہیں۔ ان خواتین میں ایک 40 سالہ خاتون رشیدہ بھی ہے، جن کا تعلق بھی مذکورہ گاؤں سے ہیں۔ ان کے مطابق نہ صرف سیلاب نے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، بلکہ سیلاب کے گندے پانی سے مختلف بیماریاں بھی پھیلی۔
جن میں خارش، ڈائریا اور معدے کی مختلف بیماریاں سیلاب کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں۔ رشیدہ بی بی کا گلہ نہ صرف حکومت سے ہے بلکہ میڈیا اور امدادی اداروں سے بھی شکوہ رکھتی ہے۔ وہ بڑا کٹھن وقت تھا جب ہم پر یہ آزمائش آئی تھی۔ گھر اجڑ گئے تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں ہم محفوظ رہ سکتے تھے۔ حکومت نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ پانی ہمارے سروں تک آ گیا تھا۔ اس سیلاب سے نہ ہی صرف گھروں کو نقصان پہنچا بلکہ پینے کے پانی کو بھی گندا کر دیا تھا۔ کنویں وغیرہ نہیں تھے جہاں پر ہمیں صاف پانی ملتا، اس لیے گندے پانی پینے کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل گئی۔ دوائی بھی موجود نہیں تھی۔ میڈیا نے ہمارے مسائل کو واضح طور پر آگے نہیں پہنچایا۔ حکومت نے تو ساتھ نہیں دیا لیکن کوئی اور ادارہ بھی نہیں آیا ہماری مدد کے لیے۔ NGOs نے اس وقت کچھ مدد کی تھی لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے ہماری مدد کے لیے۔ بیماریاں اب بھی ہیں، یہاں پر حالات اب بھی اتنے ہی خراب ہیں۔ پینے کے لیے صاف پانی بھی موجود نہیں ہے۔ عورتوں اور بچوں میں اب بھی معدے کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں۔ 24 سالہ محمد زید جو کہ ایک طالب علم ہے، چارسدہ میں اسی گاؤں کے قریب مرزا ڈیر کا رہنے والا ہے۔ زید نے بھی سیلاب کے آنے کے بعد بیماریوں اور سیلاب زدہ علاقوں تک میڈیا کی رسائی کے بارے میں ہمیں بتایا۔ جو سیلابی پانی آیا تھا تو اس کی وجہ سے خارش اور آنکھوں کی بیماریاں وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب تو خیر سے قابو پایا گیا ہے، اور اب بھی ہے کچھ مسئلے ایسے ہے کہ ابھی تک رہ گئے، جیسے پیٹ کے مسئلے، پیٹ کی بیماری ہے، اور یہ اسکن کی جو بیماریاں ہوتی ہے وہ ابھی بھی ہے۔ کمیونٹی کے لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ کیا تھا، اور پھر جب وہ سیلاب کے پانی جو گزر گئے تو پھر NGOs والوں نے بہت سہارا دیا ہم غریب لوگوں کو۔ میڈیا کا کردار تو میرے خیال سے پازیٹیو کردار تھا، اور باقی مسئلہ بہت تھا اور میڈیا چھوٹا تھا، اس لیے وہ سارے جو مسئلے ہیں نا وہ میڈیا پہ نہیں آ سکے۔ کچھ مسئلے اب بھی ایسے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے یا نہیں پیش ہو سکے ابھی تک۔ ایک تو یہ علاقے ویسے بھی اتنے وہ ڈیولپ نہیں ہے، بچوں میں وہ نیوٹریشن مسئلے اب بھی ہے۔ میرے خیال سے اب بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، حکومت کو آنا چاہیے۔ 45 سالہ مہر النساء بھی سیلاب کے گندے پانی کی وجہ سے معدے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے خصوصاً خواتین اور بچوں میں یہ بیماریاں عام ہیں۔ مہر النساء نے تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ریڈیو والے کو پیسے بھی دیے لیکن بے سود رہا۔ کسی نے چینی دی تو کسی نے گھی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ شناختی کارڈ پر جو امداد ملتی تھی وہ تو پانی میں ہی بہہ گیا۔ دوائی بھی شناختی کارڈ کے ذریعے ملتی تھی، وہ آسرا بھی بند ہو گیا۔ یہ 2-3 دفعہ امداد ملی، اب ایک اللہ ہی مالک اور آسرا ہے۔ نہ ریڈیو والے آئے، نہ ٹی وی والے، اور نہ ہی اخبار والوں نے پوچھا جو کہ ہماری آواز آگے پہنچا سکے۔ ہم انتظار کرتے تھے کہ آج آئیں گے، کل آئیں گے، پر کوئی نہیں آیا۔ 2-3 مہینے بعد کچھ لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے۔ ابھی تک مناسب علاج معالجے کے لیے حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ ابھی تک بیماریاں موجود ہیں۔ مجھے خود معدے کی بیماری ہے کیونکہ کنویں اور ہینڈ پمپ کا پانی بھی گندا ہے۔ میں نے ایک مقامی ریڈیو کو پیسے بھی دیے جو کہ ہماری آواز آگے پہنچائے حکومتی اداروں کو، لیکن انہوں نے بھی ہمارا کام نہیں کیا۔ ہم تو غریب ہیں، بے آسرا ہیں اور انتظار کرتے رہیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کے ایک سروے کے مطابق چارسدہ میں سیلاب سے 36 یونین کونسل متاثر ہوئے، جس میں تقریباً 10 لاکھ افراد کو مختلف مشکلات نے لپیٹ میں لے لیا، جن میں مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور رہنے کے مسائل شامل تھے۔ سیلاب کے فوراً بعد ہی مختلف تنظیموں نے کام کیا۔ تقریباً 120 سرکاری، غیر سرکاری اور مقامی تنظیموں نے لوگوں کی مدد کی، اور اب صرف 28 NGOs ہیں جو سیلاب سے متاثرہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ سینٹر آف ایکسیلنس فار رورل ڈیولپمنٹ کے نام سے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کے پروجیکٹ مینیجر عمران خان سے میں نے سیلاب کے حوالے سے گفتگو کی تو اس نے بتایا، فلڈ کے حوالے سے تو ہمارے مختلف پروجیکٹس وہاں پہ ابھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اسپیشلی ہم نے لائیولیہوڈ پہ کام کیے، وہاں پہ ریہیبلیٹیشن میں۔ ہیلتھ کے حوالے سے تو ایز سچ ہماری جو اسٹارٹ میں جو ہماری ایکٹیویٹیز تھی وہ ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں مختلف، اس میں ہم چارسدہ کی بھی بات کریں گے، چارسدہ میں بھی کی ہیں، نوشہرہ میں بھی کی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو 2 مین مسئلے تھے، ایک فوڈ کا، دوسرا یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہیلتھ کا مسئلہ تھا۔ تو
ہم نے جس طرح ورلڈ فوڈ کے تعاون سے ان کو فوڈ سے پہنچانے کی کوشش کی، دوسری طرف ہم نے WHO یا یونیسیف کے تعاون سے میڈیسنز وہاں پہ شروع میں میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، مختلف گاؤں میں جا کر ہم نے ان کو دوائیاں فراہم کی. اسپیشلی جو شروع میں جو مطلب جو مسئلہ آ رہا تھا وہ خارش کا، بہت لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا تھا خارش کا. دوسرا ڈائریا کا وہاں پہ بہت مسئلہ تھا. دوسرا یہ تھا سیلاب تو آ گیا تھا، لیکن سیلاب کے بعد وہاں پہ جو پانی کھڑا تھا اور اسے جو مختلف بیماریاں پھیل رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت وہ پانی گھر سے نکالنا، گھر کے بعد وہ محلے سے یا علاقے سے وہ نکالنا، تو اس کے بعد کافی زیادہ بیماریاں کا مطلب جو ریشو تھا، جس طرح ڈائریا اس میں بہت عام ہو گیا تھا. تو یہ بیماریاں اس مطلب شروع میں بہت زیادہ تھی. وہ تو ایمرجنسی میں تو یہ چیزیں کافی زیادہ تھی، لیکن ایمرجنسی میں یا 3 مہینے یا 4 مہینوں کا پروجیکٹ چل گیا. لیکن مطلب پرسنلی اگر اب میں سجیسٹ کروں گا، ابھی گورنمنٹ کو آنا چاہیے اس چیز میں آگے کہ مطلب وہ لانگ ٹرم کے پروجیکٹس وہاں پہ چلائیں، مطلب 1 سال کا 2 سال کا، لوگوں کو مطلب اویئرنیس اس کو مطلب پیدا کی جائے لوگوں میں، کیونکہ لوگوں کو بالکل ہی علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب پانی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے یا اور چیزیں ہیں اس سے، مطلب چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں ہیں، اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہونے چاہیے. میڈیا کا تو میں کہوں گا کہ مطلب 50-50 تھا. مطلب کچھ اس طرح کی جگہ تھی، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو مطلب میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس پہ کافی اچھا کام کیا یا NGOs نے کام کیا، لیکن میرے خیال سے اس طرح پورٹری نہیں کیا یا اس کو اس طرح میڈیا نے فوکس نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. مطلب وہ ایک چیز کو، ایک نیگیٹو پوائنٹ کو تو انہوں نے آگے کر دیا تھا، لیکن جو کچھ اچھا ہوا تھا میرے خیال سے اس چیز کو وہ لیک کر رہے تھے، اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. مسلم ایڈ انٹرنیشنل میں کام کرنے والے جلال شہزادہ نے ہمیں بتایا کہ ابتدائی دنوں میں انہوں نے صحت کے حوالے سے لوگوں کی مدد کی، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ 4سدہ میں ایسے گاؤں ہیں جس میں گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں موجود ہیں. سیلاب کے آنے کے بعد مختلف ڈیزیزز سیلاب کے ساتھ آئے، جس میں واٹر بورن ڈیزیزز، ڈائریا، اسکن ڈیزیزز، آئی ڈیزیزز اور بہت سارے ایسی بیماریاں. بیسیکلی ایسے ڈیزیزز وہاں پہ ابھی تو موجود نہیں ہیں جس انٹینسٹی تھی اس ٹائم پہ تھی، مگر ان کے جو دورس نتائج ہوتے ہیں نا وہ ابھی بھی موجود ہے. مثلاً کہ جو مال نیوٹریشن کی جو پرابلم ہے، جو وہاں کی مین کی بیماری جو کہ بیسیکلی فلڈ کی وجہ سے آئی ہے، مال نیوٹریشن، غذائی کمی ابھی بھی ان لوگوں میں موجود ہے اور اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے. میں میڈیا کے رول کو یہاں پہ مین کرٹیسائز کرتا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں وار اینڈ ٹیرر کو جس طرح یہ لوگ پیش کرتے، اسی طریقے سے انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں کو بھی اسی طرح فوکس کیا اور میڈیا کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے تھا. اسی ٹائم پہ میڈیا کا کردار وہ نہیں رہا، کیونکہ میڈیا برج ایز اے برج کے طور پہ یہ یوز کر سکتے ہیں اور میڈیا نے وہ کردار ادا نہیں کیا اسی ٹائم پہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ انفارمیشن نہیں دی. بہت سارے مسائل سے ابھی بھی وہ لوگ دو چار ہیں، کیونکہ جو پروجیکٹ وہاں پہ مختلف اداروں نے کیے ہیں وہ فنڈس کی نہ ہونے کی وجہ سے یا فنڈس کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ اوور ہونے کے بعد وہ ابھی بھی ادھوری رہ گئی ہیں. لوگوں کے ان مسائل کو جب ہم نے ضلعی انتظامیہ کے اسسٹنٹ کوآرڈینیشن آفیسر محمد نعیم کے سامنے رکھے تو ACO صاحب نے کچھ باتوں کی تردید کی اور کہا کہ حکومت ان مسائل پر بہت حد تک قابو پا چکی ہے. جہاں تک بیماریوں کا تعلق تو 2010 میں یہاں پر سیلاب آیا تھا، یہاں پر جو ہم نے ہیلتھ کلسٹر گروپ جو بنایا تھا ود دی کوآپریشن آف دی انٹرنیشنل NGOs لوکل NGOs گورنمنٹ، جس طریقے سے ہم نے ان کو ٹیکل کیا، کوئی ایپیڈیمک 4سدہ میں اس ٹائپ کا نہیں پھیلا، اس کو کنٹرول کیا گیا بڑے صحیح طریقے سے. باقی جو بیماریاں ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو یہاں پر گورنمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، تقریباً 45 BHUs ہیں، اس میں RHCs، ہاسپٹلز، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے پاس پورا وہ ہے سسٹم ہے، پورا انفراسٹرکچر ہے. یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیلاب یہاں پر آیا تھا اور ان سے یہ بیماریاں پھیلی ہیں. یہ بیماریاں جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن، بیکاز آف سوات والے IDPs اور پاجاور سے یہاں سے ٹرانزٹ زون بھی ہے، ان وجوہات سے بعض اوقات یہاں پر وہ جرمز رہ جاتے ہیں. میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ یہاں پر جو ہمارا FM بہت سارے لوگ سنتے ہیں، کردار میڈیا کا تھا، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کا، وہ بڑا پازیٹیو اور لوگوں کو اس میں بہت سا ریلیف ملا. صحت کے عالمی ادارے کی ایک سروے کے مطابق اب بھی 4سدہ میں معدے کی مختلف بیماریاں، آنکھوں کی انفیکشن، چمڑے، جگر اور ایسی بہت سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور بچے اور خواتین بھی غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے مختلف مسائل ان کو درپیش ہیں.
لیکن ان لوگوں تک رسائی اور امداد کی فراہمی اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان، مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں۔ اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے۔ عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے۔ کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ لسنرس، ہوپفلی آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں لائی ہوئی جو انفارمیشن ہے یہ کافی مفید ثابت ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ یہی کچھ ہم لے کر آتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کچھ ڈیزاسٹرز کی، کچھ آفات کی، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کچھ صورتحال کی۔ تو لسنرس، جیسے ابھی بات ہوئی 4 سدہ میں لوگوں نے کس طرح اس ٹائم پہ فیس کی یہ پرابلم، اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں لسنرس ہیلتھ کے لحاظ سے بات کر رہے ہوں یا ہم ایجوکیشن کے لحاظ سے بات کر رہے ہوں، تو اسی سلسلے میں بعض بچوں کو اپنے اسکول سے بھی دور ہونا پڑا، یعنی تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنا پڑا کافی عرصے تک، صرف انہی وجوہات کی بنا پر، یعنی یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کی بنا پر۔ لسنرس، یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ پروگرام ہے ہمارا زندگی رواں ہے، اس میں بھی بات ہو رہی ہے کچھ بچوں کی تعلیم کے بارے میں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پروگرام، آئیں گے اور مزید بات کریں گے۔ زندگی رواں ہے پروگراموں کے اس سلسلے کے ساتھ ندا نعیم۔ ان پروگراموں میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جو قدرتی آفات کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔
بچے ہماری زندگی کا خوبصورت باپ ہوتے ہیں. ان کی صحت مند مسکراہٹ اور چمکتا چہرہ ہمارے چہروں پر بھی مسکراہٹ کے پھول کھلا دیتا ہے. اس کے لیے بچوں کو گھر اور اسکول کی سطح پر صحت مند ماحول دینا ضروری ہے تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو سکے، اور یہ عمل کھیل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں ہماری سندھ کی پروڈیوسر شمائل خان نے ہمارے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو بچوں کی تربیت سے متعلق ایک پروجیکٹ کے بارے میں ہے. تو آئیے سنتے ہیں وہ رپورٹ. کیا خوب ہو اگر کھیل ہی کھیل میں بچوں کو تعلیم و تربیت فراہم کر دی جائے، انہیں بتا دیا جائے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اس کا سدھار کیسے اور کیوں کر ضروری ہے. کچھ اسی طرح کے منصوبے کے ساتھ ایک بین الاقوامی ادارہ رائٹ ٹو پلے یا RTP پاکستان کے 2 صوبوں سندھ اور پنجاب میں کام کر رہا ہے. صوبہ سندھ کے ضلع عمرکوٹ میں موجود سرکاری اسکولوں میں بھی RTP کے تحت بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے. میں نے عمرکوٹ میں RTP کے ضلعی رابطہ افسر سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ RTP کا پروجیکٹ یعنی رائٹ ٹو پلے ہے کیا. رائٹ ٹو پلے کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے ہم اسپورٹ اینڈ پلے کو ذریعہ بناتے ہوئے اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہماری ٹریننگ تو ہے مکمل طور پہ لائف اسکلس پہ. تو ہماری ایک ایکٹیویٹی ایسی بھی ہے جس کو ہم ریلی ریس کہتے ہیں، جس میں بچے جو ہے ایک سرکل میں گھومتے ہیں، یہ گاڑی کی آواز نکالتے ہوئے چلتے ہیں. اس میں ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں بھائی اگر آپ لوگوں نے اس سرکل میں چلنا ہے گاڑی بن کے، ہم لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ریڈ لائٹ تو آپ نے رک جانا ہے. اگر ہم آپ کو کہیں گے بھائی گرین لائٹ تو آپ نے چلنا ہے. اگر یہ لوگ کہیں گے تو آپ نے ریڈی نہ، لیکن وہیں پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے ہلنا نہیں. جیسے لرننگ یہ ہوئی کہ اب جس بچے کو یہ چیز سگنلز کی سکھائے گی، یہ اسکل ہے، ایک لائف اسکل ہے. اب یہ کھیل کود کے ذریعے اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز کروائیں گے، تو اس سے بچے کا کانفیڈنس بھی جلدی بلڈ ہوتا ہے اور جو ہے اس میں ایک لیڈرشپ اسکل بھی پیدا ہوتی ہے. RTP میں کھیل کود کے ذریعے بچوں کی قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، بتا رہے تھے RTP کے نمائندے حلیم سومرو، جن سے بات چیت کے بعد میں نے لڑکیوں کے ایک سرکاری اسکول کا رخ کیا جہاں طالبات صحت و صفائی سے متعلق سیشن لینے میں مصروف تھیں. ہم 2 ٹیمیں بنائیں گے، پارٹی میں کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ڈسٹ بن میں نے رکھی ہوئی ہے 2 ٹیم میں بناؤں گی نا، ان میں سے ایک پارٹیسپیٹ یہاں سے جائے گا اور کہیں سے بھی ریپر کچرا جو بھی ہو اونلی 1 ایک آپ نے چن کے لانا ہے اور ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بعد اپنے ساتھی کو ٹیک کرنا ہے، پھر جا کے لائن کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اپنی لائن کے پیچھے، اپنی ٹیم کی لائن کے پیچھے آپ نے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہم 2 ٹیمز بنا کر کیا کر رہے تھے، ہم کھیل ہی کھیل میں ہماری کیا ہوگی. یہ تھیں عمرکوٹ میں قائم گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں RTP کی جانب سے تعینات اسپورٹس ٹیچر ریکھا. تربیتی سیشن کے اختتام پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں بچوں کو کیا سکھاتی ہیں. یہاں بچوں کو گیم کے تھرو جو لائف اسکلس ہوتے ہیں، جیسے کسی کے ساتھ کوآپریشن کیسے رکھنا ہے یا کسی کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جن کے اندر مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ان کے اندر ہوپ پیدا کرنا، یہ سارے مطلب گیم کے تھرو اور پلے اسپورٹس کے تھرو جو یہ ساری لرننگ ہو رہی ہے بچوں میں. یہ بچیاں کافی کھیل کود میں دلچسپی لے رہی ہیں. میں نے ریکھا سے پوچھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلنے اور تربیتی سیشن دینے کے بعد انہوں نے بچوں میں کیا تبدیلی محسوس کی. ان کا گروپ بنا ہوا ہوتا تھا بچیوں کا، ٹیچرز کا، کہ ہمیں ان سے مطلب بات وغیرہ کرنی ہے یا یہ ہے، لیکن اب جو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ سارا گروپ مطلب مل جل کے بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے. بچوں میں نا یہ جو مذہب کے حوالے سے ہوتی ہیں باتیں،
کہ ہم ہندو ہیں یا ہم مسلمان ہیں یا یہ ہو گیا یہ شیعہ ہے یا یہ وہ ہے، اس طریقے سے مطلب بہت ہوتا ہے. جو جیسے میں نے ان کو ایکٹیویٹی شروع کروائی تو ان بچوں میں نا بیلنس آ چکا ہے. اب بچے ایسے نہیں کہتے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے، ہم نے ان کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہونا ہے یا ہم نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑنا ہے. اب بچے اس طریقے سے میرے آنے سے پہلے جیسے ہی میں اسکول کے اندر انٹر ہوتی ہوں، بچوں کو پتا ہے کہ آج ہمارا پیریڈ ہے، ہماری باری ہے. بچے آ کے خود ہی سے نا مطلب سرکل بنا دیتے کہ ہم ٹیچر آئے گی ہمیں گیم کروائے گی. میں نے وہاں موجود بچیوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آیا انہیں کھیل کود کیسا لگتا ہے اور وہ اس کلاس میں کیا سیکھتی ہیں. ہیلو سنا 5th کلاس میں اساں صفائی کرن پہ سیکھی ایک بجے ہیلپ کرن کہ تکلیف ہوجے ان کے پہ کہ بخار ہوجے ان کے پاس میں ویہن ایک بجے مدد کرن گھر میں کم کران گڈ اساں اور ننڈر کھیڈی آئے یہ کہ اور ننڈر ایک مکان میں چنی ہوندی ہے نکڑی ٹیموں ہوندی ہے اساں کے ڈوڈ کھیڈندا آئیں ان کے پکڑندا آئیں اساں کے شے کہ پڑیوں بھی جو آئیں گانٹیاں آئیں چپسوں میرا نام سنگیتا ہے. اس سے پہلے تھوڑا آتا تھا، دل کہتا تھا اسکول نہیں جاؤں، بہت پڑھائی ہو کے بہت بور ہو گئی ہوں. اس لیے میں پڑھائی میں نے بار بیت یاد کرنا دوسرے یاد کرنا، پڑھائی جام ہوتی تھی. اس لیے پڑھائی ہو کے بہت چلے تھے. ہم بولے ہفتے میں چلے جائیں گھر. جب تک ریکھا آئی ہیں تو ہم چھٹی کرنے کے لیے من نہیں کرتے. ایک میری بات وہ آپ سنا سکتی ہوں. میری چاچی تھی نا، وہ مجھے شادی پہ لے کے گئی تھی، محلے میں شادی تھی. تو میری دوست تھی برکھا، اس نے بولا میں نے بولا میرے کو چلو میرے ساتھ. تو وہ میرے ساتھ چلی تو اس کے گھر کھانا تھوڑا دیر کا پکا. تو میری چاچی نے مجھے ایک کیلا دیا، اس کو وہ میں پیچھے پڑی تھی، اس کو نہیں دیا. نہیں میں نے بولا میرے کو یہ میری فیوریٹ ہے تو میں آدھا کیلا اس پہ دیکھتی ہوں. اس لیے آپ بھی خیال رکھیں، اپنا ہی خیال رکھا اور دوسرے کا خیال. میرا نام جیون تھی، میں کھیلا کرتی تھی ٹاپو. اب کیا تھا پہلے ہم پڑھائی کرتے تھے، پڑھائی کر کے فور ہو جاتے ہیں ہم گھر جاتے ہیں. پھر آپ دیکھا ہے نا من نہیں کہتا گھر جاؤ. کیپٹ کلیئرنگ، ہم وہ کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے تھے. ہم نے ہیلپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. ہم ہر چیز ایک ڈوڈی کھیلتے تھے، ٹاپو کھیلتے تھے، رسی بھی کھیلتے تھے، فٹ بال بھی کھیلتے تھے. بہت مزہ آتا ہے. ایک وجے جی مدد کرن صفائی کرن ہمیشہ ایک وجے جی مدد کرن صفائی کرن جام کروں تو اتنے صفائی کروں. گند ہوجے تو کھاؤں، کوئی گند ناکھے وہاں نے کہا یہ گند اتنے نہ ناکھو، ڈسٹ بین میں ناکھو، اتنے نہ ناکھو، جسے گند دگلو ہے اسے ناکھو. پہلی جو پڑھائی ہوتی تھی تو مس ریکھا آئی ہے نا، ہم کو کھیلا رماتی بھی ہے نا، تو اب اچھا لگ رہا بول. عمر کوٹ میں رائٹ ٹو پلے کی ٹیم کا خیال ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں بچے بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، جسے ایک مثبت تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران آنے والی قدرتی آفات، بارش اور سیلاب سے یہ ضلع بھی شدید متاثر ہوا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے تھے، جس کے باعث متعدد بچوں کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں گزشتہ برس بارشوں کی تباہی کے بعد بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسیف کی جانب سے خدشات ظاہر کیے جانے لگے تھے کہ شاید اب یہ متاثرہ بچے دوبارہ اسکولوں کا رخ نہ کر سکیں، جس کے بعد بچوں کی تعلیم سے متعلق مختلف منصوبوں کو ایک بار پھر فوقیت دی جانے لگی. رائٹ ٹو پلے کو بھی مالی امداد عالمی ادارہ اطفال یا یونیسیف کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے. میں نے عمر کوٹ میں یونیسیف کے نمائندے اوم پرکاش سے ملاقات کی اور ان سے جاننا چاہا کہ رائٹ ٹو پلے پروجیکٹ شروع کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یونیسیف کی جانب سے بچوں کو کھیلنے کودنے کا کیا سامان فراہم کیا جاتا ہے. یونیسیف جو ہے موسٹلی اب تو چائلڈ رائٹس پہ کام کر رہا ہے اور ان کا فوکس جو ہے وہ چلڈرنس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. اور اس وقت اسپیشلی جو رورل سندھ کے ایریاز ہیں وہاں پہ یونیسیف گرلز ایجوکیشن کو فوکس کر رہا ہے. رائٹ ٹو پلے کا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو فزیکلی مینٹلی گرو کیا جائے تاکہ ان کی جو لرننگ ہے وہ پراپر ہو اور ٹائملی ہو. کیونکہ رائٹ ٹو پلے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کوئی اسپیسیفک گیمز نہیں ہیں، وہ ایکٹیویٹیز فزیکل ان کی ایکسرسائزز ہیں، فزیکل ایجوکیشن ہے ان کی. یونیسیف کی طرف سے گرلز جو ایجوکیشن ہماری ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے انٹرم سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اسپیشلی جو چائلڈ فرینڈلی اسکولز ہیں ہمارے ان میں بچوں کو کھیل کود کے حوالے سے کچھ ہم نے ریکریشن کٹس دی ہوئی ہیں جن میں ان کے اسپورٹس کے حوالے سے مٹیریل ہے اور کچھ اور بھی ایکسرسائزز کے حوالے سے مٹیریل ہے. اس میں کرکٹ کا مٹیریل ہے، بیڈمنٹن ریکٹس ہیں، لوڈو ہے، والی بال ہے
اور اس کے علاوہ سرکل رنگز ہیں. اوم پرکاش سے باتوں کے دوران معلوم ہوا کہ رائٹ ٹو پلے دسمبر 2012 تک اسکولوں میں کام کرتا رہے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی معلوم نہیں. میں نے اوم پرکاش سے اسی خدشے کا اظہار کیا تو ان کا کہنا تھا ہم انہی بچوں میں سے یوتھ لیڈرز جو ہیں ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پروجیکٹ یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے تو وہ جو ٹرینڈ یوتھ لیڈرز ہوں وہ اس کو ایک دم جو ہے وہ اوور کم کریں اور ٹیکل کریں اس پرابلم کو، اور انہی ایکسرسائزز کو ان بچیوں کے ساتھ کنٹینیو کریں. اور اس کے ساتھ ہم باقی جو مینجمنٹ ہے اسکول کی اس کو بھی انوالو کرتے ہیں تاکہ دوسری جو گورنمنٹ کی ٹیچرز ہیں ان اسکولز کی وہ ان ایکسرسائزز کو دیکھیں اور سیم ریپلیکیٹ کریں جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تب. یہ تھے عمرکوٹ میں یونیسیف کے نمائندے اوم پرکاش، جن کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے دوران قائدانہ صلاحیتوں والے بچوں اور ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ دسمبر کے بعد بھی اپنے اپنے اسکولوں میں کھیل کود کی یہ سرگرمیاں جاری رکھیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام زندگی رواں ہے ختم ہوا جاتا ہے. یہ پروگرام آپ نے AUX ریڈیو پروجیکٹ اور گلوبل فنڈ فار وومن کے تعاون سے سنا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@auxresearch.com. ہماری پوری ٹیم ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد، پروڈیوسر شمائل خان اور ندا نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@auxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@auxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. علامہ اقبال نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ رنگ زندگی میں شامل ہوتا ہے تو کئی چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور دونوں مل کر چلے گاڑی اپنے سفر پر بڑے سہل طریقے سے رواں ہوتی ہے. شادی صرف ایک تقریب نہیں، ایک ذمہ داری ہے. بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے. مگر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ جب بھی اس رحمت کے آنے کی خبر ملتی ہے چہروں پر خوشی کی بجائے پریشانی، مایوسی اور اکثر اوقات تو غم و غصے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں؟ تشدد صرف مار پیٹ نہیں، گھریلو تشدد، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، معاشی تشدد، بہت سی اقسام ہیں اس جرم کی. غیرت کے نام پر تشدد یا غیرت کے نام پر قتل، عام اصطلاح میں اسے آنر کلنگ کہا جاتا ہے. کہیں پہ اسے کاروکاری کہا جاتا ہے، کہیں پہ کالا کالی، کہیں کاڑا کیڑی. عورتوں پر تشدد کی سب سے قبیح، نیچ اور تکلیف دہ شکل زنا بالجبر یا جنسی زیادتی ہے. یہ متشدد مزاج، جذباتیت، یہ منفی سوچ، غاصبانہ رویہ اور یہ انداز فکر ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ انسانیت کے داہر سے ہم باہر جاتے نظر آ رہے ہیں. تو پھر ہمارے ہاں یہ تصور کیوں ہے کہ گھر سے نکلنے والی ہر عورت بری ہوتی ہے؟ اکیلا چلتا ہوا مرد کیوں غلط نہیں ہوتا؟
جی تو لسنرس، آج آپ سے بات ہوئی اور مختلف پروگرامز ہم لے کر آئے جس میں ہم نے پاکستان میں زلزلے، سیلاب کی تباہ کاری اور قدرتی آفات کے نتیجے میں جو صورتحال ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، کہیں دیکھا جائے تو صحت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کو صحت کی سہولیات جو ہے میسر نہیں ہیں. اگر آپ ایجوکیشن سائڈ پہ دیکھا جائے تو بہت عرصے تک بچے جو ہیں اسکول نہیں جا سکے، جیسا کہ ابھی آپ نے پروگرام سنا، زندگی رواں ہے. تو لسنرس، یہ مسائل جو ہیں کافی حد تک حل ہو بھی چکے ہیں، لیکن کافی حد تک ان کے حل ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھائے. جی لسنرس، کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہمارے بہت سارے جو ہیں، اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھا جائے اپنی طرف سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر این جی او سائڈ پہ دیکھا جائے تو انہوں نے کافی کام کیا ہے اس سلسلے میں، وہاں تک پہنچے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو وہی بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے تو صرف یہی ہے کہ ہم نے ٹی وی پہ پروگرام دیکھ لیا تو بیٹھے ہوئے گھر میں ہی کہہ دیا کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہے، اور اگر ریڈیو پہ سن لیا تو ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح کسی این جی اوز کے ساتھ، اگر آپ یوتھ کی بات کر لیں تو ہم والنٹیرلی کام کر سکتے ہیں. ایسے علاقوں میں جا کر صورتحال کا ایٹ لیسٹ جائزہ لینا ضروری ہے. ہر چیز کو ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ یہ نہیں کری، گورنمنٹ وہ نہیں کری، لیکن آپ لوگوں کا بھی ان حقائق سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. تو لسنرس، اس سلسلے میں یہاں پہ میں آج یوتھ کو یہ میسج دوں گی کہ اگر آپ اگر آج کل کے دنوں میں دیکھا جائے تو بہت سارے جو یوتھ ہیں ہماری کالج یا یونیورسٹی لیول کی، چھٹیاں ان کو ہوئی ہوں گی، تو وہ کسی این جی اوز وغیرہ کے ساتھ جو والنٹیرلی کام کروانا چاہتی ہیں ہماری یوتھ سے، تو وہاں پہ جا سکتی ہیں اور صورتحال کا یہ جائزہ لے سکتی ہیں. یہ تھی ہماری آج کی ٹرانسمیشن. یہ سب کچھ لانے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ آپ رہیں آگاہ ہر بات سے. وہ آگاہی کس چیز کے سلسلے میں ہو سکتی ہے؟ تعلیم کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، قانون سے آگاہی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے صحت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی ہو سکتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ فیڈ بیک کے ذریعے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو. اسی لیے ہم بار بار اناؤنس کرتے رہتے ہیں اپنا نمبر بھی. تو ایک بار پھر اپنا نمبر ٹرانسمیشن کے اینڈ میں اناؤنس کر دوں، جو کہ ہے 05184300456. اور اس کے علاوہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں میل میری آواز سنو @axresearch.com پہ لکھ سکتے ہیں، اور خط لکھنا چاہتے ہیں تو 1506 پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو لسنرز، جب میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے، بتانا ہے ہماری ٹرانسمیشن کیسی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے تاکہ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں، اپنے پروگرامز میں، اپنی باتوں میں تھوڑی اور بہتری لا سکیں. تو اس میسج کے ساتھ کہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور ہر چیز سے آگاہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ میرا آج کا میسج ہے. اسی کے ساتھ ندا نعیم کو اجازت دیجیے. پھر کسی اور دن ملاقات ہوگی، بات ہوگی، مختلف پروگرام کے ساتھ پھر آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.